میں اپنی زندگی کا وہ دن کبھی نہیں بھولوں گی جب میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جب نرس نے اس ننھے سے وجود کو میری باہوں میں رکھا تو میرا دل تشکر کے آنسوؤں سے بھر گیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے سب کچھ اس وقت بکھر گیا جب میرے شوہر حارث نے بچے کو دیکھا اور خوشی کے بجائے اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر میری طرف دیکھا، جیسے کوئی بھاری الزام اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کے دل کو جلا رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے غصے کے عالم میں اس نے میری گردن پر زور سے تھپڑ مارا۔ میرا وجود کانپ رہا تھا۔ نرس نے چیخ ماری اور میں صرف اتنا کہہ سکا، حارث کیا کر رہے ہو؟ لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے سادگی سے کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے نوکر بشیر سے ملتا جلتا ہے۔ ان الفاظ نے میری روح کو چھید لیا۔ میں نے اپنی باہوں میں کانپتے بچے کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل بے قصور تھا۔ وہ کبھی کسی کا چہرہ یا الزام نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا وجود میری زندگی کے سب سے بڑے طوفان کی وجہ بن گیا تھا۔ میں نے یہ سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ یہ الزام بالکل غلط ہے، لیکن حارث کا یقین پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ انہوں نے میرے والدین کو بلایا۔ گھر والے بھی ہکا بکا رہ گئے۔ میری ماں رو رہی تھی اور میرے والد خاموش تھے۔ کوئی کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ سب نے ہمیں ایک مثالی جوڑا سمجھا، لیکن اس ایک لمحے میں سارا اعتماد ٹوٹ گیا۔ حارث نے مجھے بے دردی سے ہسپتال میں اتارا اور یہ کہہ کر میرے سسرال پہنچ گیا کہ جب تک یہ معاملہ ثابت نہیں ہو جاتا وہ مجھے اپنے خاندان کا حصہ نہیں مانے گا۔ میں نے دن رات روتے ہوئے گزارے۔ اپنے بیٹے کے ننھے سے چہرے کو دیکھ کر میں نے خدا سے انصاف کی دعا کی۔ وقت گزر گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، رشتہ داروں نے میرا مذاق اڑایا، محلے کی عورتیں بھی مجھے دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ میری ماں نے کہا، بیٹا اگر تم چاہو تو عدالت جا سکتے ہو، لیکن میں جانتا تھا کہ عزت کے معاملے میں خاموشی الفاظ سے زیادہ بولتی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سچائی اپنا راستہ خود تلاش کرے گی۔ ایک ملزم بشیر برسوں سے ہمارے گھر ملازم تھا، ایک مہذب، محنتی اور خاموش آدمی۔ وہ بھی میری طرح ہر چیز کا بوجھ خاموشی سے اٹھاتا رہا۔ اس نے کہا، بچہ، میں نے کبھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ میرا گواہ ہے، میں بے قصور ہوں۔ میں نے اس سے کہا، میں نے تم پر کبھی شک نہیں کیا، لیکن دنیا کی باتوں نے تمہیں مجرم بنا دیا ہے۔ میں نے اس کے حق میں گواہی دینے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے شوہر کا غصہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے طلاق کی دھمکی دے دی۔ میں نے اپنے بیٹے کی خاطر خاموشی کا انتخاب کیا۔ میں نے اپنی سچائی کے لیے تنہا لڑنے کا فیصلہ کیا۔ سال گزر گئے، بچہ بڑا ہوا۔ میں نے دن رات کام کیا، لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھوئے۔ میں نے سلائی کا کام کیا تاکہ میں اپنے بیٹے کو تعلیم دلا سکوں۔ وہ بچہ جو کبھی الزام کی علامت سمجھا جاتا تھا، میرا فخر بن گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کو ہائی اسکول کی تعلیم دی۔ وہ ڈاکٹر بن گیا۔ اس کا چہرہ واقعی بشیر سے ملتا جلتا تھا، لیکن یہ اتنی سخت نہیں تھی جتنی نفرت میرے شوہر کی آنکھوں میں رہتی تھی۔ اس میں معصومیت تھی۔ ایک دن جب وہ ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھا، حادثے میں زخمی ہونے والے ایک شخص کو لایا گیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ بشیر تھا۔ زندگی کے آخری لمحات میں کمزور اور کمزور میرے بیٹے نے اسے پہچان لیا اور اس کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بشیر مرتے ہوئے بولا، بیٹا، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ تیری ماں جیسی عورتیں اس دنیا میں بہت کم ہیں۔ میں نے ہمیشہ ان کی عزت کی ہے، لیکن دنیا نے ہمیں ظالم اور مجرم بنا دیا ہے۔ اس نے اپنی جان لے لی۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میرے آنسو کبھی نہیں رکے، لیکن اسی لمحے میرے شوہر حارث بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ وہ برسوں میں پہلی بار ہم سے ملنے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرم تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے میرے بیٹے سے کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں، لیکن میرا بیٹا خاموش کھڑا رہا۔ اس نے سادگی سے کہا کہ جس نے میری ماں کا انکار کیا وہ باپ کہلانے کا حق کھو بیٹھا ہے۔ حارث زمین پر گر گیا۔ اس کی آواز آنسوؤں سے گونج رہی تھی۔ میں نے تمہاری ماں پر ظلم کیا تھا، لیکن اس وقت میں اندھا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں سے برسوں کا درد لمحے بھر میں بہہ نکلا، لیکن میرے دل نے کہا کہ کچھ گناہ ناقابل معافی ہوتے ہیں، وہ صرف سبق بن جاتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف پیٹھ پھیر لی اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر چلا گیا۔ حارث زمین پر گر گیا۔ اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں اور اگلے ہی لمحے وہ چلا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ندامت کے بوجھ تلے مر گیا۔
میں خاموشی سے ان کے جنازے میں شریک ہوا، ان کی مغفرت کی دعا کی، لیکن میری روح کا زخم کبھی مندمل نہیں ہوا۔ برسوں بعد جب میں نے قرآن اٹھا کر اپنے بیٹے کے سر پر رکھا تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ بیٹا، کسی پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لو، سچائی کبھی کبھی دیر سے آتی ہے لیکن آتی ہے۔ آج بھی جب میں اپنے بیٹے کی کامیابی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اگر میں اس دن ہار مان لیتا، خاموشی کے بجائے نفرت سے جواب دیتا، تو شاید یہ نتیجہ نہ نکلتا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑا سبق سیکھا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سچائی ہے تو وقت خود گواہی دیتا ہے، اور یہ گواہی سب سے بڑی فتح ہے۔